بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری محمد الیاس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل عافیت سے ہوں گے۔ قاری محمد الیاس کا صاحبزادہ ہوں اور ان کا روحانی شاگرد بھی ہوں۔ ان کے حکم سے 12 ربیع الاول کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا باعث رحمت ہے۔ حضور کے تشریف لانے سے قبل اس جہان میں، اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ظلم و تشدد، بربریت، جبر، قتل و غارت گری، زنا، جوا، سود خوری، یہ چیزیں عروج پر تھیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضور کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن مبارک میں آئے تو میں جب پتھروں پر چلتی تھی وہ موم ہو جایا کرتے تھے۔ جب میں پہاڑوں کی طرف جاتی تھی پہاڑ مجھے کہتے تھے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی تھی درخت مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی کنویں کے اوپر تو پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، میں پانی بھر لیا کرتی تھی۔ مجھ سے میری سہیلیاں پوچھتی تھی آمنہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب تو دھوپ میں چلتی ہے بادل تیرے اوپر سایہ کرتا ہے، جب تو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے پہاڑ تجھے سلام کہتے ہیں، جب تو پتھروں پر چلتی ہے پتھر تیرے لیے موم ہو جاتے ہیں، جب تو پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ آتی ہے پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب سے میرے اندر یہ میرے بطن میں میرے پیٹ مبارک میں یہ بچہ آیا ہے تب سے میرے ساتھ اللہ نے یہ معاملات کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک میں اپنے ایام پورے کر رہے تھے۔ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہ تھا، اور جب اور وقت قریب آیا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوگی میں کس کو بلاؤں گی، میں کس کو کہوں گی کہ آج میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے ذرا آ جائیے گا۔ فرماتی اللہ نے میرے دل میں القاء کیا کہ آمنہ تو پریشان نہ ہو، جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا ہم خود انتظام کر لیں گے۔ اللہ کی ذات عالی نے جنت سے حوروں کو بھیجا حضور کی ولادت مبارک میں کام کرنے کے لیے، اور 3 جنت کی حوروں کی سردار عورتیں آئیں، ان میں حضرت بی بی مریم، حضرت آسیہ، حضرت زلیخا، یہ 3 عورتیں اور ان کے ساتھ حوریں بھی تشریف لائیں۔ حضور کی ولادت مبارک کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ حضرت آمنہ کے حجرہ مبارک میں جب یہ داخل ہوئی ہیں تو حضرت آمنہ نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہو، آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ کہاں سے آئی ہو، اور آپ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ میں نے کبھی نہیں سونگھی ہے۔ تو یہ فرمانے لگی اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے حوروں کے ساتھ حضور کی ولادت مبارک میں کام کرنے کے لیے۔ جب حضور تشریف لائے آمنہ فرماتی ہے مجھے کسی چراغ، کسی لائٹ، کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہی، پیدائش کے ساتھ ہی میرا گھر اتنا روشن ہو گیا، اتنا روشن ہو گیا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند میرے کمرے میں آ چکا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، اس کے ساتھ غلازت ہوتی ہے۔ جب حضرت آمنہ تشریف لائیں کوئی بدبو نہیں، کوئی غلازت نہیں، کوئی گندگی نہیں، بلکہ خوشبو ہی خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو آج تک میں نے نہیں سونگھی کہ نہیں کسی عطار کے پاس دیکھی ہے۔ حضور تشریف لاتے ہی سجدہ مبارک میں گر گئے، اپنی امت کو بتا دیا کہ میں اس دنیا میں جو تشریف لایا ہوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضور آہستہ آہستہ بڑے ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے، اس سے قبل عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو دیہات میں بھیج دیا کرتے ہیں، تو صبح کو دائیہ لینے کے لیے جب آئیں تو حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل پہلے انتقال کر چکے تھے۔ آپ یتیم تھے اور یتیم غریب مسکین بچے کو کوئی نہیں اٹھاتا، ساری دائیاں آئیں یتیم سمجھ کر چھوڑ کے چلی گئیں۔ حضرت حلیمہ آپ کی دائیہ بنی، حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بچہ لینے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہا بچہ تو یتیم ہے۔ فرمانے لگی یتیم کی بات چھوڑو پہلے مجھے بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے بچہ دکھایا، بچہ اتنا خوبصورت
اور پیشانی سے نور نبوت ٹپک رہا ہے۔ جب دیکھا بچے کو حضرت حلیمہ نے تو حضرت آمنہ کو فرمانے لگی اور اپنے شوہر کو بلایا، کہا اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، فرمایا کہ طوف بہل مشارق والمغارب، میں مشرق میں گیا، میں مغرب میں گیا، میں شمال میں گیا، میں جنوب میں گیا، میں حضرت آدم کے پاس گیا، حضرت نوح کے پاس گیا، حضرت داؤد، حضرت شیس، حضرت ابراہیم، شعیب، صالح، سب کے پاس گیا، میں نے اس جیسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ گویا کہ رب نے نہ آپ سے پہلے پیدا کیا نہ بعد میں پیدا کرے گا۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم لوگ دیکھتے کہاں سے، اللہ نے ایسا بچہ اپنے خزانے میں پیدا ہی نہیں کیا، رکھا ہی نہیں، سوائے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے۔ اب حضور علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے رحمتیں برکتیں نازل ہوئیں ہر گھر میں، جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے۔ تو جب حضور بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت سر پہ سجا دی، تاج نبوت سے جب سرفراز فرمایا تو ابو جہل کے پاس نبوت دعوت لے کر جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جا تو کامیاب ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے میں تیرے پہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ میں بتاؤ کیا شرط ہے؟ ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں بند کنکریاں تھیں، تو ابو جہل پوچھنے لگا بتا میرے یہ مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے پوچھا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے جو چیز تیری مٹھی میں ہے؟ تو پھر تو مجھے مان جائے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا ہاں، اگر یہ چیز مان جائے، اگر یہ چیز یہ بول لیتی ہے کہ آپ میری مٹھی میں کیا ہیں تو میں تجھے اللہ کا نبی مان لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بولے کہ بتاؤ ابو جہل کی مٹھی میں کون ہو؟ تو فرمانے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ان مٹھی میں بند کنکریوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر ابو جہل کو بتا دیا کہ حجر، شجر، پہاڑ، جن، چرند، پرند، بر و بحر، یہ ساری چیزیں میرے نبی کو اپنا نبی مانتی ہیں اور آپ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتی ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن صبح 4 بجے سموار کے دن اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ بڑا مبارک اور پر نور اور پر رحمت مہینہ ہے۔ اب اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں میرے استاد محترم جناب قاری محمد الیاس صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، حاجت کے لیے، ہر قسم کی حاجت کے لیے۔ آپ کو بچے کی حاجت ہے، کاروبار کی حاجت ہے، اولاد کی حاجت ہے، بیرون ملک سفر کی حاجت ہے، گھریلو نچاکیاں، لڑائی جھگڑیاں، ناجائز مقدمات ملجوء ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، کسی قسم کی کوئی بھی حاجت ہو اس کے لیے عمل کر لیں 12 ربیع الاول کے دن، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ سماعت فرمائیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز مغرب تک زوال کے ٹائم نکال کر آپ کے پاس وقت موجود ہے، وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد 100 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ نبی الامی یہ درود پڑھ لیں۔ جو درود آپ کو آسان لگتا ہے وہ درود پاک آپ 100 بار پڑھ لیں۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری بچے اور بچیوں کے رشتوں کی بندشوں کا مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میرے نبی کی ذات پر درود و سلام کا تحفہ بھیج کر آپ کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگیں، انشاءاللہ عمل بھی کامیاب ہوگا، آپ کا کام بھی ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ عمل صرف 12 ربیع الاول کے دن کیا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول سال میں صرف ایک بار یہ دن آتا ہے۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ وقت کا، عمل کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن جب بھی آپ ویڈیو سماعت فرمائیں، عمل کریں، اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی ذات عالی سے دعا کرتا ہوں اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے
اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔